بشار الاسد سفید فام نسل پرستوں کا ہیرو۔ یہ بات حیران کن ہے کہ شامی عامر بشار الاسد امریکی سفید فام قوم پرستوں کا آئیڈیل بن چکا ہے۔ ستمبر میں ورجینیا میں سفید فام نسل پرستوں کی طرف سے یونائٹ دا رائٹ کے نام سے نکالی گئی ریلی میں ایک بدنام زمانہ شدت پسند یوٹیوبر نے اس ریلی کے خلاف مظاہرہ کرنے والے شخص سے اپنے ہونے والے جھگڑے کی ویڈیو لائیو سٹریم کی، اور اس کی شرٹ پر یہ الفاظ درج تھے: بشار کی بیرل ڈیلیوری کمپنی۔ یہ الفاظ اسد کی طرف سے اس کے بیرل بموں کے اکثر و بیشتر خوفناک استعمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو کہ وہ غیر امتیازی طور پر شامی اپوزیشن گروہوں کے علاقوں پر پھینکتا رہتا ہے۔ اس ریلی کے شرکاء یہ نعرے بھی لگاتے پائے گئے: شامی عرب فوج کی حمایت کرو، اور اسد نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ سفید فام اس نقطۂ نظر کے مالک ہیں کہ اسلامی شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے اسد ہی واحد حل ہے۔ جیمز فیلڈ سفید فام برتری کا شکار وہ 20 سالہ نوجوان ہے جس نے اس ریلی کی مخالفت کرنے والی ایک عورت پر اپنی گاڑی چڑھا کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ امریکی دائیں بازو کے انتہا پسندوں کی بشار سے محبت کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے کہ یہ بشار رجیم کے سانوں پر محیط پروپیگنڈا مہم سے متاثر ہیں۔ اسد اپنی تقاریر میں جو حاکمانہ الفاظ اور انداز اختیار کرتا ہے، یہی انداز ان امریکی شدت پسند تنظیموں کا ہے۔ جیسے اسد شام پر بلا شرکت غیر اقتدار چاہتا ہے، اسی طرح یہ نسل پرست امریکی معاشرے پر صرف اپنا اختیار چاہتے ہیں۔ ستمبر میں ہی اسد نے شام میں جاری جنگ کے حوالے سے دمشق میں سفارتکاروں کے ایک گروپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ہم نے اپنے بہت سے جوان اور انفراسٹرکچر کھو دیا ہے، مگر ایک زیادہ صحت مند اور مساوات پر مبنی معاشرے کے حصول میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ بشار اس حقیقت سے بے خبر ہو کہ معاشرہ افراد یعنی عوام سے تشکیل پاتا ہے، اور شام کی آدھی عوام یا تو دربدر ہے یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے، بقیہ خوف و ہراس اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہی ماحول یہ نسل پرست اپنی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قیمت پر بنانے کے خواہاں ہیں۔ اسد رجیم کے نزدیک اس کی حکم عدولی کرنے والا ہر شخص قابل گردن زنی ہے، جبکہ یہی نقطۂ نظر دائیں بازو کے انتہا پسندوں کا ہے۔ بشار کے خیال میں وہ روسی ریاست کی مضبوط مدد سے مشرق وسطیٰ میں ایک معروف رہنما طاقت ہے جو کہ معاشرتی اور سیاسی طور پر جائز ہے۔ نسل پرستوں کے خیال میں اسد وہ ہیرو ہے جو کسی بھی قیمت پر اپنی زمین اور اقتدار کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتا، جبکہ وہ قیمت شامی عوام اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اسد اسلامی دہشت گردی کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں قوم پرستی کے بینر تلے وہ اسے بالکل اپنے جیسا گردانتے ہیں، اور ایسا سمجھنا بلا وجہ نہیں، کیونکہ شامی ریاست کے سفید فام نسل پرستوں سے تعلقات نئے نہیں بلکہ عشروں پر محیط ہیں۔ ان میں سے ایک لوئس برونر تھا جو کہ 2010 میں دمشق میں انتقال کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ برونر کے بشار کے باپ حافظ الاسد سے دیرینہ تعلقات تھے، اور اس نے اسے شام کی بدنام زمانہ جیلوں میں تشدد کے نئے طریقے سکھائے، مگر شامی ریاست برونر کو پناہ دینے سے لا تعلقی ظاہر کرتی ہے۔ مشہور انتہا پسند نسل پرست تنظیم کوکلس کلین کے سابق لیڈر ڈیوڈ ڈویک نے 2005 میں اپنے شام کے دورے کے دوران بشار کی حمایت میں کیے گئے ایک مظاہرے سے خطاب کیا اور اسے سامراج مخالف اور صہیونی مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات یاد رہے کہ فلسطینی مہاجروں نے شام میں بشار رجیم کے نازیبہ رویے اور محاصروں کی وجہ سے انتہائی تکالیف اٹھائیں۔ اسد کے ابھی تک اقتدار پر قابض رہنے کی وجہ مغرب میں سفید فام نسل پرستوں میں اس کی مقبولیت اور امریکی انتظامیہ میں اس کی حمایت ہے۔ شام کی آبادی جنگ کے بعد 23 ملین سے 17 ملین رہ گئی ہے۔ اسد کے خیال میں اب جو بچا ہے وہ کھنڈرات ہیں، جو کہ اس کے اقتدار کی دوام کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ شاید اسے ہی سفید فام نسل پرست صحت مند اور مساوات پر مبنی معاشرہ سمجھتے ہیں۔ وصال اردو۔ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔